بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو تماچا مارا، یعنی ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت روئی اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچی۔ تو پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ پورا ضرور دیکھنا چاہیے۔ دوستو، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی تھی۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائی اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا کہ اے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اس سے اتنا سنا دیا، اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گال پر ایک زوردار چاٹا مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی تھی۔ اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگی اور روتے ہوئے اپنے گھر پر دوڑتی چلی آئی۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو پوچھتے جاتے۔ آپ کے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے میری پیاری بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، لیکن بیٹی بتا تو صحیح آج تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان، میں راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دے دیا، پھر ابا جان میرے گال پر اس نے زوردار تھپڑ مارا۔ دوستو، آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا، یعنی کہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بند کیا گیا، لیکن آپ کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، نہ ہی آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ لیکن آج اپنی بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ ابو سفیان کے گھر جانا، ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور قسم خدا کی کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائے گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں رچتے رہتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو سفیان کے گھر روتے ہوئے پہنچتی ہے، ابو سفیان نے جیسے ہی آپ کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ پوچھا نہیں تھا اور نہ ہی حضرت فاطمہ نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہی ننھی سی بچی کو اس قدر روتا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی اور آپ نے ننھی سی بی بی فاطمہ کو گودی اٹھا لیا اور بی بی فاطمہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ نے روتے روتے ساری باتیں بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر چاٹا مارا ہے۔ بی بی فاطمہ کی باتیں سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ بی بی فاطمہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے اور جیسے ہی اس کے گھر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں اور ان کی گودی میں نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تجھے شرم نہیں آئی ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے ہیں مانا کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی پر تماچا مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں چل معافی مانگ اس سے، اور حضرت فاطمہ ان کی گودی میں ہوتی ہے، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی اس نے تیرے گال پر تماچا مارا تھا نا، تو بھی اس کے گال پر تماچا مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ بی بی فاطمہ کہتی ہے نہیں نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے اور ابو جہل کو بکتے ہوئے کہتے ہیں دیکھ ذرا دیکھ اس بچی کی طرف، سیکھ کچھ اس سے، یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ۔ اے ظالم، تیرا چاٹا، تیرا تماچا کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر لے کر 2-4 چاٹے ابو جہل کے منہ پر لگوا دیتے ہیں، کیونکہ بیوی فاطمہ بچی ہی تو تھی۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح، تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ بتاتی ہے کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا اور پورا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اس کو موت نہ دینا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بڑے جانے دشمنوں میں سے حضرت ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر
مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔